أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری مصطفی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے سفر المظفر کے حوالے سے کچھ باتیں تاریخی نوعیت کی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ اسلام سے ناواقف ہیں اور سیم ایسے جو اسلامک ہسٹری ہے اس سے بھی ہم لوگ کافی دور ہیں. ہم لوگ شیکسپیئر کی جو ہسٹری ہے اس کے جو ناولز ہیں اس کا سب کچھ لکھا ہوا ہمارے بہت سارے دانشوروں کو یاد ہے، بٹ افسوس کہ جب اسلامک ہسٹری کی بات آتی ہے تو سب دانشوروں کی زبانیں جو ہے نا وہ دنگ ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کے ہسٹوریکل یہ جو ہمارے منتھ ہیں اسلامک کیلنڈر کے، ان کے اوپر جب کچھ بات کرنے کی باری آتی ہے تو سچ میں ہم لوگ بالکل بولنا ہی بند کر دیتے ہیں اور ہم لوگ صرف یورپ کی تقلید میں اور ہم لوگ وہ ہسٹری بیان کرنے پہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھ لے کہ معزز سمجھنے لگتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ سفر المظفر کے حوالے سے کچھ واقعات ایسے پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے جس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی جو عظمت ہے، اسلام کا جو ایک سٹیٹس ہے اور ساتھ میں جو اسلامک ہسٹری ہے اس کی کیا کچھ ویلیو ہے. انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو اچھا بخوبی آئیڈیا ہو جائے گا. دوستو آپ لوگ یاد رکھیں کہ ماہ سفر المظفر میں 10 واقعات ایسے پیش آئے کہ جن واقعات کی وجہ سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ اپنی جہالت ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس کو بیماریوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، غموں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، آج کی اس ویڈیو سے ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلامک ہسٹری یا پھر اسلام ہمیں ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کیا کہتا ہے. دوستو اس مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے. سب سے پہلا واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا انتہائی لاجواب ہے. اسلام کا جو پہلا جہاد تھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، وہ جہاد پہلا سفر کے مہینے میں پیش آیا. اسی اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کو ہم لوگ کیسے منحوس مہینہ تصور کر سکتے ہیں جس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بہت بڑے قلعے کی بنیاد رکھی جس کو ہم جہاد کہتے ہیں. دوستو دوسرا واقعہ جو اس مہینے کے اندر پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر جو 27 سفر المظفر کو ترتیب دیا. یہ آپ علیہ السلام کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر تھا. یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ماہ سفر المظفر میں. اور جو تیسرا واقعہ جو انتہائی دردناک پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الوفات کا جو آغاز ہوا وہ سفر کے آخری ہفتے میں ہوا. دوستو یہ تیسرا واقعہ تھا جو ماہ سفر المظفر میں پیش آیا. چوتھا واقعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا جو حکم نازل ہوا وہ سفر المظفر کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوا. پانچواں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہما سے اسی ماہ میں نکاح فرمایا.
اس سے وہ لوگ ہوش کے ناخن لے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم اس میں ماہ سفر المظفر میں ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ غور سے سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود اسی مہینے کے اندر نکاح کیا۔ دوستو اس مہینے کے اندر ایک اور چھٹا واقعہ جو انتہائی عظیم الشان ہے آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس مہینے کے اندر بڑی بڑی عظیم الشان ہستیاں اسلام میں داخل ہوئیں، جن میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت حمزہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسی مہینے کے اندر یہ سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت کا اور اس مہینے کی عظمت کا۔ دوستو اس کے بعد ساتواں واقعہ جو اس مہینے کے اندر پیش آیا، آذربائیجان جو سمجھ لیں کہ اسلام کے زیر نگیں آیا، اسلامی سلطنت نے اس کو فتح کر لیا، وہ سفر کے مہینے کے اندر ہی ایسا پاسیبل ہوا اور یہ 22 ہجری میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ آٹھواں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو آج کل کی ہماری ریسنٹلی کی ہسٹری ہے۔ قرارداد پاکستان سفر کے مہینے کے اندر ہی پیش آئی جو 1350 ہجری میں اس کو منظور کیا گیا۔ نمبر 9 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، سفر کے مہینے میں مارے گئے، 220 ہجری میں یہ ایسا کام سرزد ہوا۔ تو دوستو یہ دیکھیں، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ والا مہینہ سمجھ لیں کہ عظمت والا ہے اور اس میں کیسے کیسے واقعات پیش ہے، جسے ہمیں قطعاً بھی ایسی ایز اے مسلم ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس منتھ کو اب منحوسیت والا مہینہ کے بیماری اور غموں کا مہینہ ہم اس کو تصور کر لیں۔ ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی 32 ہجری، سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ سیم ایسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 30 ہجری میں، مہینہ سفر کا تھا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح ستہ کے امام ہیں، بڑے فیمس امام ہیں، ان کی سفر کے مہینے میں وفات ہوئی 303 ہجری کے اندر۔ سیم ایسے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے بھی بہت بڑے پایا کے امام ہیں، جنہوں نے ہمیں احادیث کا ذخیرہ ہمیں عطا کیا، امت کے اوپر بہت بڑا احسان کر گئے، ان کی وفات بھی سفر کے مہینے میں ہوئی 276 ہجری میں۔ سیم ایسے اسلام کے ایک اور بہت بڑا ستون حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، سفر کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی 1034 ہجری میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بر صغیر کے ایک عظیم عالم دین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سفر کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی 1339 ہجری میں۔ اور ایک اور عظیم شخصیت کہ جس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، جن کو دنیا شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی وفات بھی سفر کے مہینے میں ہوئی 369 ہجری میں۔ دوستو یہ 10 واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جس سے ہمیں اس مہینے کی عظمت کا، اس مہینے کی حرمت کا اور اس مہینے کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اس کو اپنی نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس کو منحوسیت والا مہینہ سمجھتے ہیں، بیماریوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دوستو ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ سفر المظفر کی ابتدائی جو 13 تاریخیں ہیں، مطلب کہ جو فرسٹ والے 13 ڈیز ہیں، ان کے اندر اس کو لوگ بہت زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں شادی بیاہ کرنا، سفر وغیرہ سے بالکل گریز کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ چنے ابال کر بعض جگہوں پہ چوری بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ پھر بعض ایسے ہم نے جگہ دیکھی ہیں کہ جہاں پہ پورے سفر کا جو مہینہ ہے اس کا نام ہی ان لوگوں نے چینج کر دیا اور اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا 13 تیزی۔ 13 تیزی مطلب کہ جو فرسٹ والے 13 دن ہیں، اس میں بہت زیادہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان میں کسی بھی کام کا کوئی آغاز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی دوستو وجہ کیا ہے؟ بظاہر اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی۔ ان 13 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کی وجہ سے اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے اور ان 13 ڈیز کو خیر و برکت سے بالکل خالی تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو آپ لوگ یاد رکھیں، شاید میں پہلے کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ کے مرض میں جو شدت آئی وہ سفر کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی، جس کا ذکر میں پہلے پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر کر چکا ہوں۔
दोस्तों एक और जो सबसे बड़ी एक गलत फहमी लोगों में पाई जाती है कि माह सफ़र मुज़फ़्फ़र में आसमानी बलाओं का उतरना लोग इसमें समझते हैं। अवाम में ये बात बड़ी मशहूर है, इस महीने में लूले लगड़े और अंधे जिन्नात बड़ी कसरत से आसमान से उतरते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इस वजह से बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसमें अपने संदूकों को अब मारना शुरू कर देते हैं, अपनी दरो दीवार को डंडे मारते हैं और ये कहते हैं कि हम इस तरह ये जो जिन्नात हैं हम उनको भगा रहे हैं। इससे अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात और केयरफुल हो जाती है मोस्टली औरतें। दोस्तों ये सब बातें इस्लाम के अगेंस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है इस माह सफ़र मुज़फ़्फ़र के हवाले से, बल्कि मैंने आप लोगों के सामने 10 ऐसे वाक़यात बयान कर चुका हूँ जिससे इन लोगों का बहुत अच्छी तरह से रद्द हो जाता है, जो ये कहते हैं कि इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा नहुसत है। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपकी इस नॉलेज में इजाफा हो रहा है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह माह सफ़र मुज़फ़्फ़र के हवाले से कुछ और भी बातें आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बयान करूँगा ताकि हम सब लोगों का फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।